السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق اہل جنت کی عیش و عشرت سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے زور پر اپنے نبی کو جنتیوں کے عیش و عشرت کی خبر دی، اور اللہ کے نبی نے یہ خبر صحابہ تک پہنچائی، اور صحابہ کے ذریعے یہ خبر ہم تک پہنچی ہے کہ جنت میں جنتی کیسی زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں خواتین و حضرات، ہر ایک کو اپنے فیوچر کی فکر ہوتی ہے۔ میرے سمیت ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اگر وہ 2 مرلے کے گھر میں رہتا ہے تو 4 پہ پہنچے، 4 میں رہتا ہے تو 4 کنال تک پہنچے، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، جیسے کہ حدیث میں۔ یعنی ہر شخص بندہ دنیاوی لحاظ سے بھی اپنے اسٹیٹس کو اونچے سے اونچا کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اسے قرار نہیں آتا۔ یہ اس کی ایک فطرت ہے، لیکن یہ فطرت خبیثہ تب بن جاتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں رہتے ہوئے نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں رہتے ہوئے نظر انداز نہیں کرتا بلکہ احکامات کی اطاعت کرتا ہے، تو جنت تو ملے گی۔ یہ دنیا بھی سکون کے ساتھ جنت والی زندگی بن جاتی ہے۔ بھلے وہ 2 مرلے کے 1 مرلے کے خس و خاشاک کے جھونپڑے میں رہتا ہو، اسے وہ سکون میسر ہوتا ہے جو بادشاہوں کو محلات میں نصیب نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کی یہاں بڑے بڑے بنگلے ہوں، کنالوں پر مشتمل اس کے بنگلے ہوں، تو پھر بھی اس کو سکون ہوتا ہے۔ یعنی خس و خاشاک کے جھونپڑے میں بھی اس کو سکون، اگر وہ بہت امیر ہے تو اس میں بھی اس کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ میرے بندو، تم جو دنیا میں رہتے ہو اپنے فیوچر کی رٹ لگاتے ہو اور فیوچر کی فکر کرتے ہو، اور ایک حد تک ہونی بھی چاہیے، لیکن حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اصل فیوچر تو آخرت میں ہے کہ جنت میں تمہارا گھر کیسا ہو، جنت میں تمہارے لیے نعمتیں کیسی ہوں، جنت میں تمہارے لیے اللہ کی رضا کیسی ہو، جنت میں تمہارے ہم نشین کون ہو، تمہارے ہمسائے کون ہو۔ اصل محنت تو وہاں کے لیے ہوگی تو یہ دنیا بھی بنتی چلی جائے گی، اور اگر صرف دنیا کے لیے ہوگی تو پھر جنت نہیں بنے گی۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ یہاں تو ہم کھاتے ہیں، بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے کھانے کی چیز، ہم چاہتے ہیں، ہمارا ہرس چاہتا ہے ہم سارا کا سارا اپنے معدے کے پلاٹ میں اس کو بھر لیں، اس کے بعد پھر ہمیں بدہضمی ہو جاتی ہے، حکیموں کے پیچھے ڈاکٹروں کے پیچھے گھومتے نظر آتے ہیں ہم۔ جنت میں بھی کھانا ہوگا، جنت میں بھی پینا ہوگا، لیکن کیا جنت میں وہ سارے اوساخ اور وہ گندگیاں ہوں گی جو یہاں ہیں؟ کھا لیا تو پیشاب کرنا پڑ گیا، کھا لیا تو پخانے کے لیے جانا پڑ گیا، کھا لیا تو ناک سے ناک نکالنی پڑ گئی، منہ سے تھوک نکالنا پڑ گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کانوں میں ریشہ جمع ہو جاتا ہے، کانوں میں انگلیاں لوگ ٹھونستے ہیں، ناک میں انگلیاں ٹھونس رہے ہوتے ہیں مجلس میں بیٹھ کے۔ جنت میں بھی کھانا پینا ہوگا، کیا یہ چیزیں وہاں بھی ہوں گی کہ ہم کھائیں گے پیئیں گے، ہمیں رفع حاجت کے لیے جانا پڑے گا، ہمیں منہ سے تھوک نکالنی پڑے گی، ہمیں ناک سے اپنی گندگی نکالنی پڑے گی؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں۔ اب ایسا فیوچر جو اللہ بیان کر رہے ہیں اپنے نبی کی زبان مبارک سے، ایسا فیوچر تو دنیا میں بندہ کوشش بھی کر لے تو اسے یہ فیوچر نہیں مل سکتا کہ وہ ایک ایسی سلطنت میں پہنچ جائے، ایسی سرزمین پہ پہنچ جائے، نہ وہ اسے وہاں رفع حاجت کرنا پڑے، پخانہ کرنا پڑے، پیشاب کرنا پڑے، کچھ بھی نہ کرنا پڑے، نہ تھوک نکلے، نہ ریق نکلے، نہ اس کی ناک سے ناک نکلے، کوئی گندگی نہ نکلے، نہ اس کی ہوا خارج ہو، نہ اس کا معدے کا پلاٹ خراب ہو۔ دنیا میں بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے جن لوگوں کے پاس دنیا کی نعمتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں ان کو کھانا پینا اتنا ہی کم نصیب ہوتا ہے روٹین کے اندر۔ ان کو ڈاکٹروں نے احتیاطیں اتنی لگا دی ہوتی ہیں کہ ان کے نوکر بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سوپ، ایک یخنی کی تھوڑا سا کپ، یا بیچارے چھوٹے موٹے کوئی ڈرنک پی لیتے ہیں، سافٹ ڈرنک، یہ ڈرنک وہ ڈرنک، بس بہت بڑے بنگلے میں رہتے ہیں۔ یہ میں کوئی طنز نہیں کر رہا،
یہ دنیا کی ایک حقیقت بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے مصائب سے بھی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہاں جو جتنا غریب ہوتا ہے اس کا معدہ اتنا تیز ہوتا ہے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، یہ جا وہ جا. جو جتنا امیر ہوتا ہے اسے کھایا نہیں جاتا، کھاتا ہے تو وہ ومٹ کر دیتا، الٹی کر دیتا، قے کر دیتا، ہزار اسے دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، نیند اسے آتی نہیں ہے. یعنی ایک طرف نعمت مل رہی ہے تو دوسری طرف نعمت چھن بھی رہی ہے، اور ایک سے اگر نعمت چھنی ہوئی ہے تو دوسری طرف اس کو نعمت مل بھی رہی ہے. یہ دنیا ہے، یہاں 100% قرار کسی کو نہیں ہے. 100% قرار کی جگہ آخرت جنت کی جگہ ہے، جہاں وہ فیوچر ہے جس میں وہ کچھ ملے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سنیے ذرا حدیث. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 2835. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہل الجنت یأکلون فیہا ویشربون. اہل جنت جنت میں کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی. لیکن ایک یہ بات یاد رکھیے گا، میں نے عربی شرح میں پڑھی، کبھی میری اس طرف نظر نہیں گئی تھی. کھانا ہے پینا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس طرف نظر نہیں گئی تھی کہ جنت میں انہیں پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے، بھوک لگے گی تو کھانا کھائیں گے. نہیں، جنت میں نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، تو پھر کھانا پینا کس کا ہے؟ یہ کھانا پینا عیاشی کے لیے. ایڈمن مزہ آ گیا؟ کیا کمال ہے یار، خدا کی قسم. یعنی یہاں ہمارا کھانا پینا ہم محتاج ہیں، نہ کھائیں تو تڑپ اٹھیں، نہ پیئیں تو تڑپ اٹھیں، بل بلا اٹھیں. جنت میں کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی، اس لیے نہیں کہ بھوک لگی ہے، اس لیے نہیں کہ پیاس لگی ہے، نہیں، نہ پیاس ہے نہ بھوک ہے، اس کے باوجود مزے کے لیے کھائیں گے، مزے کے لیے. وہاں مزے ہی مزے ہیں، تنعم ہے، عیش و عشرت، عیش و عشرت ہے. نہ پیاس نہ بھوک، پھر بھی کھائیں گے تو مزہ آئے گا، پھر بھی پیئیں گے تو سیراب ہوں گے. دنیا میں جو بندہ جس کو جتنی پیاس لگی ہوتی ہے، جب وہ پانی پیتا ہے تو اتنا ہی مزے سے سیراب ہوتا ہے. جتنی بھوک لگی ہوتی اتنا ہی وہ مزے سے پیٹ بھرتا ہے. اس کو دال میں بھی دیسی مرغ کا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب بھوک لگے. اسے ایک نارمل سا پانی بھی انتہائی میٹھا لگتا ہے جب اسے پیاس لگے. آپ روزے کی افطار کے وقت نہیں دیکھتے ہیں، اب جمادی الثانیہ شروع ہو چکا ہے، جمادی الاولیٰ ختم ہو چکا ہے، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، 3 مہینے رہتے ہیں، چوتھا رمضان ہے. افطاری کے وقت بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے کیسے گھٹا گھٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور وہ پینا کیا مزہ دے رہا ہوتا ہے مجھے آپ کو. ٹھیک ہے، جنت میں نہ پیاس ہوگی نہ بھوک ہوگی، اس کے باوجود پئیں گے تو پیاسے آدمی سے زیادہ مزہ آئے گا، اور کھائیں گے تو بھوک لگے بندے سے زیادہ مزہ آئے گا. بھوک لگے بندے کو بھوک مٹانے کے لیے جو دنیا میں جو مزہ آتا ہے، وہ مزہ، اس سے کہیں زیادہ مزہ جنت میں بغیر بھوک لگے کھانے میں ہے. دنیا میں جو پیاس لگتی ہے بندہ پیتا ہے، تو پیاس لگے بندے کو پانی پیتے ہوئے جو مزہ آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جنت میں پانی پیتے ہوا آئے گا بغیر پیاس لگے. حالانکہ دنیا میں پیاس لگے بغیر آپ پانی پی سکتے ہیں، بندے سے پیا ہی نہیں جاتا. آج کل جیسے ایک فضا چلی ہوئی نا، 8-8 10-10 گلاس گھٹا گھٹ پینے، چاہے پیاس لگے نہ لگے، یہ بالکل غلط ہے. ایسے نہ ڈاکٹروں کے پیچھے جائیں نہ ایسے حکیموں کے پیچھے جائیں. میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھانا بھی ہے پینا بھی، اسراف نہیں کرنا. آپ کا جی نہیں چاہ رہا نہ پیئے بھائی. یہاں جناب علی صحت مند آدمی کو بھی کہتے ہیں تم نے 8-8 10-10 گلاس چڑھانے، تمہیں کیا کہتے ہیں، پیاس لگے نہ لگے. وہ گردے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. بھائی سارا کام گردوں کا ہے نا. جب گردہ چاہ ہی نہیں رہا، آپ زبردستی اس کے اندر کیا کہتے ہیں، اپنے جسم کے اندر انڈیل رہے ہیں پانی کو. طریقے کے ساتھ، ہر چیز طریقے کے ساتھ ہوتی ہے. ہاں بیماری کی وجہ سے آپ کو پیاس نہیں لگتی، وہ ایک الگ بات ہے. بیماری کی وجہ سے آپ کو بھوک نہیں لگتی، پھر حکیم کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یار آپ نہ بھی پیاس لگے کچھ پی لو، نہ بھی بھوک لگے کچھ کھا لو، یہ الگ بات ہے. صحت مند آدمی کو پیاس لگے تو پانی پیے، بھوک لگے تو کھانا کھائے. ٹھیک ہے، ویسے ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ ہر بندہ آج کل یوٹیوب دیکھتا ہے اور ہر ڈاکٹر مشورہ دے رہا ہوتا ہے گھٹا گھٹ 8-8 گلاس واٹر تھراپی، 8-8 گلاس پانی پیو، گردوں کا بیڑا غرق کروا کے رکھ دیتے ہیں. خیر بات چل رہی تھی جنت میں.
نہ بھوک نہ پیاس، پھر بھی پانی پیتے ہوئے مزہ، پھر بھی کھاتے ہوئے مزہ، پھر بھی پھل کھاتے ہوئے. دنیا میں بھوک نہ لگے، ایک لقمہ بندہ سامنے بہترین سے بہترین دریائی سمندری مچھلی پڑی ہوئی ہو، نایاب مچھلی پڑی ہوئی ہو، ٹراؤٹ پڑی ہوئی ہے، بندہ نہیں کھا سکتا، الا یہ کہ بہت کوئی حریص ہو. دنیا میں پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگے تو مچھلی نہیں کھا سکتا، پیاس نہ لگے تو زمزم بھی وہ بڑی مشکل سے پی رہا ہوتا ہے، صرف اس نیت سے پی رہا ہوتا ہے کہ یہ زمزم ہے اس لیے، وگرنہ وہ نہیں پیے گا، آرام سے بیٹھے گا. لیکن جنت ایسی نہیں، پیاس نہ لگتے ہوئے پیے گا، بھوک نہ لگتے ہوئے کھائے گا، مزے کے لیے. بھائی مزے کے لیے، مزے ہی مزے ہیں. یہ ہم اس لیے مزے سے ذکر کرتے ہیں. جنت کے مزے بھی الحمدللہ ہم یقین کے ساتھ مزے سے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا دل جنت کی نعمتوں میں لگے، یہاں اتنا ہی لگے جتنی اس کی ضرورت ہے، اور یہ جو ضرورت ہے ہمیں اللہ سے ہمیں غافل نہ کرتے. سنیے جی، ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون، اہل جنت جنت میں کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی، پیاس لگنے پر نہیں، بھوک لگنے پر نہیں، بلکہ مزے کے لیے. ٹھیک ہے. ولا یتفلون، اہل جنت جنت میں تھوکیں گے نہیں. کیا کمال ہے یار، خدا کی قسم. اہل جنت کو جنت میں تھوک نہیں آئے گی کہ تھوکتے پھریں، کھا کر کے تھوکیں، نہیں ہوگا. ولا یتفلون، سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. ولا یبولون، اہل جنت پیشاب بھی نہیں کریں گے. یہ صاف صاف الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بڑی ایک عجیب عادت ہے، ہم یہ انگریز جو 100 سال کی غلامی میں رہے نا ہم انگریزوں کے، اس پر اتنا شدید ہمارے پر اس کا اثر ہے کہ فحش سے فحش لفظ بھی، ثقیل سے ثقیل لفظ بھی ہم اگر انگلش بھی ادا کر دے تو وہ ہمیں ہلکا پھلکا ٹک لگتا ہے، اور ایک نارمل لفظ بھی اردو میں ترجمہ کر لے تو ہمیں اکوٹ سا لگتا ہے. یہ غلامیت ہے، اس غلامیت سے باہر نکل آئے. بھائی عربی میں ہے لا یبولون ولا یشربون، لا یبولون ولا یتغوطون، کیا ترجمہ کریں گے؟ کیوں ڈرتے ترجمہ کرتے ہوئے؟ لا یبولون پیشاب نہیں کریں گے، ولا یتغوطون پخانہ نہیں کریں گے. بھائی بول و براز نہیں نکالیں گے باہر. یہ عجیب بات ہے. انہی کو اسی لفظ کو آپ لے لیں انگلش کی طرف، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہلکا پھلکا ٹک لگتا ہے. یہ غلامیت ہے جو ہمارے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے. ایک شیخ الحدیث تھے، دنیا سے گزر چکے، بہت بڑے محدث تھے. وہ حدیث میں جو الفاظ آتے تھے نا صاف صاف، اس کا وہ اردو میں صاف صاف ترجمہ کر دیتے تھے. اس وقت میں پوزیشن میں نہیں ہوں آپ کو حدیث کے ان الفاظ کا صاف صاف ترجمہ کروں. لا یبولون ولا یتغوطون، نہ پیشاب کریں گے نہ پخانہ کریں گے. ولا یمتخطون، اللہ اکبر، نہ ناک سے ناک نکالیں گے. ہم اردو میں اس ناک کو بھی ناک کہتے ہیں، ناک کے اندر جو گندگی ہوتی ہے ریشہ وغیرہ اس کو بھی ہم ناک کہہ دیتے ہیں کہ ناک بہہ رہے، ہم کہتے ہیں نا ناک بہہ رہی ہے. سمجھ آئی؟ ناک بہہ رہی سے مراد جو ناک کے اندر سے بہہ رہا ہوتا ہے ہم وہ مراد لے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ولا یمتخطون، جنتی جنت میں ناک سے ریشہ، خون اور جو چوہے شوہے جتنے بھی پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، بچے اس میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں یا پاگل زیادہ بیچارے ملوث ہوتے ہیں، یا جن کو ریشے کی بیماری زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر سارا کچھ نابلی خشک اور تر سارا بڑا ہوتا ہے اندر. تو جنتی یہ کام بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کا ناک صاف ستھرا ہوگا. ضرورت کی نہیں ہوگی خیں کر کے ایک ناک سے ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ سے ریشہ اور گندگی نکالتے پھریں. ولا یمتخطون، ایسا نہیں ہوگا. وہ ناک سے ناک اور گندگی اور ریشہ نکالتے نہیں پھریں گے کیونکہ یہ چیز ہوگی نہیں. یعنی جنت کیسی صاف ستھری ہے، نہ تھوک ہے نہ ناک کا ریشہ ہے. اللہ اکبر. نہ رفع حاجت، نہ بڑا پیشاب نہ چھوٹا پیشاب، کچھ بھی نہیں. صحابہ حیران ہوئے. صحابہ نے کہا قالوا فما بال الطعام، یا رسول اللہ جو پھر کھانا کھایا وہ کہاں جائے گا؟ جو کھانا کھایا وہ کہاں جائے گا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد فرما جشاء، ایک ڈکار نکلے گی بس. یہ ڈکار کب نکلتی ہے؟ معدہ بھرا ہوتا ہے تو ڈکار نکلتی ہے. اور اگر معدہ خراب اور ڈکار میں بھی بدبو ہوتی، معدہ ٹھیک ہو تو ڈکار میں بدبو نہیں ہوتی. اسی طرح بندہ جب ہوا خارج کرتا ہے، معدہ ٹھیک ہو، ہمارے استاد کہا کرتے تھے، اس وقت سے میں نے یاد رکھا ہوا ہے،
اور بات بالکل درست ہے. بندے کا معدہ ٹھیک ہو، اس کی ہوا میں سمیل نہیں ہوتی، اس کی گیس میں سمیل نہیں ہوتی، اور بندے کا جتنا معدہ خراب ہو اس کی گیس میں اتنی ہی زیادہ سمیل ہوتی ہے. تجربہ کر لیجیے گا. قال جشاء، ڈکار ہوگی، بس بند کھائیں گے پئیں گے ایک ڈکار نکلے گی بس. یہ جشاؤن کہتے ہیں جب معدہ بھر جائے تو جو منہ سے ہوا نکلتی اس کو کہتے ہیں، تو ڈکار ہی ہوگی نا ہماری زبان. اللہ اکبر. اچھا جی، ڈکار ہوگی. ورشحن، پسینہ نکلے گا. رشحن یعنی عرق، پسینہ نکلے گا بس. بھئی وہ پسینہ کیسے ہوگا؟ پسینے میں تو بدبو ہوتی ہے. کا کرشح المسک، وہ پسینہ کیا ہوگا بھائی؟ کستوری کا پسینہ ہوگا، مشک کا پسینہ. یعنی ایک ڈکار نکلے گی بندے کی اور پسینہ نکلے گا، اس پسینے سے بھی کستوری کی خوشبو آئے گی، کستوری کی. اللہ اکبر، مشک کی خوشبو آئے گی. اور میرے نزدیک رشح المسک میں، یہ میں ایک نحوی بات کرنے لگا ہوں، کسی کو سمجھ نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چند سیکنڈ برداشت کر لیں. رشح المسک، اس کے اندر یہ اضافت بیانیہ ہے. سمجھ آئی؟ اضافت بیانیہ عموماً اضافت منی ہوتی ہے، خاتم و فضہ کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو اضافت بیانیہ کے اندر بھی مضاف الیہ مضاف کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے. خاتم و فضہ، بھائی یہ انگوٹھی کس کی بنی ہوئی؟ فضہ بتا رہا ہے کہ یہ چاندی کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ مضاف کی وضاحت کر رہا ہے. یہاں بھی کہ بھئی وہ پسینہ کس کا ہوگا؟ مسک. یہ مسک پسینے کی وضاحت کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پسینہ بھی مشک کا پسینہ ہوگا. اللہ اکبر، وہ مشک کا پسینہ ہوگا. یعنی کیا کمال کی بات ہے. جنتی کھائیں گے، ڈکار نکلے گی اور پسینہ نکلے گا، اس میں سے مشک کی سی خوشبو نکلے گی. اللہ اکبر. یلہمون التسبیح والتحمید، اہل جنت کو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی پاکی تسبیح الہام کر دی جائے گی. وہ ہم وقت اللہ کی پاکی بیان کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک الحمدللہ رب العالمین. مولا دنیا میں بھی تھے تو ہمارا یہ اقرار تھا، تو ہر شریک سے، ہر عیب سے، ہر قصور سے، ہر خطا سے پاک ہے، ہر عاجزی سے پاک ہے. تو ہی مشکل کشا، تو ہی حاجت روا، تو ہی داتا، تو ہی گنج بخش، رنج بخش. الحمدللہ رب العالمین. جنتیوں کا بھی یہی ادا ہوگی، جنتیوں کی جنت میں بھی، کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس. جنتیوں کو یہ الہام کر دی جائے گی اللہ کی تسبیح اور تحمید جیسے تمہیں یہاں الہام کر دی گئی ہے، کی جاتی ہے. جیسے کیا کہتے ہیں، تمہیں الہام کر دیا جاتا ہے تمہارا سانس. یعنی ہم سانس لیتے ہیں نا، یہ سانس اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو یہ سانس ملا ہے. تو سانس لینے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں. جنت میں ایسا ہی ہوگا. ہر سانس لینے کے ساتھ، سانس ہم لے رہے ہیں، خارج کر رہے ہیں، ہم بیان کرتے جا رہے ہیں، تسبیح بیان کرتے جا رہے ہیں. یعنی جس طرح سانس کا لینا اور سانس کا نکالنا جاری ہے اور ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا اور ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی، بلکہ سانس بند ہو تو مشقت ہوگی. سانس نکلتا رہے، اندر آنا جانا، آنیا جانیا رہے سانس کا، تو ہمیں آرام رہے گا. بالکل اسی طرح جنت میں بھی یہ تسبیح اور یہ تمہید ہم یہ سانس کی طرح آتی جاتی رہیں گی، ہم کہتے رہیں گے، ہمیں آرام ملتا رہے گا. اللہ اکبر. اور ہمیں کوئی یہاں تو سبحان اللہ کہتے ہوئے ہمیں ذرا ہمت لگانی پڑتی ہے، الحمدللہ کہتے ہوئے ہمت ذرا لگانی پڑتی، کم یا زیادہ. اور سانس لیتے ہوئے کوئی ہمت لگانی نہیں پڑتی، بلکہ سانس رک جائے تو ہمت لگانی پڑتی ہے. تو جنت میں ایسے ہی ہوگا، جیسے ہم سانس لے رہے ہیں نا، اسی طرح ہم اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں گے ہر سانس کے ساتھ. اور کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی تعب، کچھ بھی نہیں. لا تعب فیہا ولا مشقہ. یا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
یہ ہے جی، یعنی کوئی بھی تکلف نہیں ہوگا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں بھی یوں اکٹھا کرے، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارا سانس چلتا ہے ہم اس طرح اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اللہ ہمیں بھی یہاں اسی طرح اپنی حمد و ثنا تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارا سانس چلتا رہتا ہے۔ جس طرح سانس رک جائے آرام نہیں آتا، جب اسی طرح اللہ کرے ہماری کیفیت بن جائے، جب تک ہم تسبیح اور حمد بیان نہ کریں ہمیں مزہ نہ آئے، ہم اسی طرح اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ جو تھی حدیث صحیح مسلم کی، انشاءاللہ اسی نوعیت کی ایک اور حدیث کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا